بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، پیغمبر اکرم کی زندگی کا آخری سال تھا، حجۃ الوداع، جب مسلمان اپنے محبوب نبی کے ساتھ حج کر کے مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے۔ سب کے دل روحانیت سے سرشار تھے، اس عظیم عبادت کی حقیقتی لذتوں کا لطف محسوس کر رہے تھے۔ اصحاب پیغمبر، جن کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، اس عظیم نعمت سے فیضیاب ہوئے اور اس سعادت کے حاصل ہونے پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ ناظرین، نہ صرف مدینے کے لوگ اس سفر میں پیغمبر کے ساتھ تھے، بلکہ عرب کے دیگر مختلف حصوں کے مسلمان بھی یہ عظیم تاریخی اعجاز اور افتخار حاصل کرنے کے لیے رسول کریم کے ہمراہ تھے۔ سرزمین حجاز پر سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن اس سفر کی بے نظیر روحانی مٹھاس تمام تکلیفوں کو آسان بنا رہی تھی۔ چلتے چلتے خشک اور جلانے والے غدیر خم کے بیابان نظر آنے لگے۔ دراصل یہاں پر ایک چوراہا ہے جو حجاز کے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اتری راستہ مدینے کی طرف، مشرقی راستہ عراق کی طرف، اور تیسرا مغربی ممالک اور مصر کی طرف، اور چوتھا جنوبی راستہ سرزمین یمن کو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آخری مقصد اور اس عظیم سفر کا اہم ترین کام انجام ہونا تھا۔ تاکہ مسلمان پیغمبر اسلام کی اہم ذمہ داریوں میں سے ان کا آخری حکم جان کر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنی منزل کی طرف جائیں۔ ناظرین، جمعرات کا دن تھا اور ہجرت کا 10واں سال۔ 8 دن عید قرباں کو گزرے تھے کہ اچانک جناب جبریل امین علیہ السلام غدیر خم میں خدا کا پیغام لے کر نازل ہوئے۔ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ ناظرین، رسول خدا کو جب غدیر خم میں آیہ بلغ پر عمل کرنے کا حکم پہنچا تو انداز ہی کچھ عجیب تھا، کیونکہ اب تک رسول اکرم کو مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین جیسے بہترین القاب کے ساتھ خطاب کیا گیا تھا، لیکن اس آیت کی تبلیغ کا انداز ہی کچھ بدلا ہوا تھا اور الگ لہجے میں رسول اسلام سے یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، کیونکہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم اور حیاتی مسئلہ تھا۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ادھوری تھی، لہٰذا رسول اسلام نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے سب لوگوں کو رکنے کا حکم دیا۔ تمام مجمع رک گیا۔ حاجیوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ تھی۔ نماز ظہر کا وقت تھا۔ مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ لوگوں کو نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی۔ رسول اسلام نے نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی۔ کثیر تعداد میں مجمع آپ کے چاروں طرف موجود تھا۔ اونٹ کے کجاووں سے بنے منبر پر رسول اسلام تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 قرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ اے لوگوں، قرآن مجید اور میری اطرت پر سبقت نہ حاصل کرنا اور ان کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، بتاؤ تمہاری جان اور مال پر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب نے کہا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس وقت
पैगंबर इस्लाम ने 1.25 लाख हाजियों के सामने हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और मौलूद काबा का हाथ पकड़कर बुलंद किया और फरमाया, देखो ये अली मेरा भाई, मेरा वज़ीर, मेरा वसी और मेरा खलीफा है। जिस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। वारे इलाहा, तो उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखें, और उसे दुश्मन रख जो अली से दुश्मनी रखें। नाज़रीन, उसी वक्त जिब्रील अमीन नाजिल हुए और फरमाया। सूरह माइदा की आयत 3 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे इस दीन इस्लाम को पसंद किया। नाज़रीन, ये दिन तारीख़ इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान दिन करार पाया। जी हाँ, वाक़ियन रोज़े ईद गदीर एक अज़ीमुश्शान दिन, विलायत का दिन, इमामत का दिन, भाईचारगी का दिन, शुजाअत का दिन, दीन की हिफाजत का दिन और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का दिन पहचाना जाता है। ये दिन रोज़े नेमत, रोज़े शुक्रगुजारी, रोज़े तबलीग और रोज़े मुबारकबादी का दिन है। ये दिन खुशी और मसरत, तोहफ़े देने, अहद व पैमान का दिन है। ये रोज़ तकमील दीन और बयान हक़ का रोज़ है। ये रोज़ मुफस्सिर क़ुरआन की शनाख्त का दिन, ये दिन शाहिदीन की गवाही का दिन है। ये दिन शैतान को दूर भगाने का दिन, ये दिन राह और रहनुमा की पहचान का दिन है। ये दिन इस्लाम, क़ुरआन और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का दिन है। दुश्मन के लिए मायूसी और दोस्तों के लिए उम्मीदवारी का दिन है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, ईद गदीर मेरी उम्मत की सबसे बड़ी ईद है। जिस रोज़ खुदावंद आलम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत पर जानशीन मुअय्यन करूँ ताकि मेरे बाद मेरी उम्मत हिदायत पा सके। इस रोज़ खुदावंद करीम ने मेरी उम्मत पर अपनी नेमतें तमाम की और उनके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। नाज़रीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत खुदावंद आलम की विलायत है और अली और औलाद अली से मोहब्बत खुदा की इबादत है और इनकी इताअत फ़रीज़ा इलाही है। अली और औलाद अली से मोहब्बत करने वाले महबूब खुदा हैं और इनसे दुश्मनी करने वाले दुश्मन खुदा हैं। अली से जंग करना खुदा से जंग करना है। नाज़रीन, इसी हदीस के सिलसिले में एक वाक़या है जो रोज़े ईद गदीर खुम मैदान खुम में पेश आया, जिसके चश्मदीद गवाह 1.25 लाख हाजी और ख़ुद रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाज़रीन, जब ऐलान विलायत हो गया तो एक शख्स हारिस बिन नोमान रसूल इस्लाम की खिदमत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमने आपका हर हुक्म माना, मगर जो आपने अपने चचाजाद भाई का हाथ पकड़कर बुलंद किया और उसको हम पर फजीलत दी और कहा, मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं। क्या ये हुक्म आपने अपनी तरफ से दिया है या खुदावंद आलम की तरफ से है? रसूल इस्लाम ने फरमाया, कसम उस खुदा की जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, मैंने इस हुक्म को भी खुदावंद आलम की तरफ से पहुँचाया है। ये सुनकर हारिस बिन नोमान मुँह मोड़कर अपनी सवारी की तरफ ये कहता हुआ चला, पालने वाले, जो कुछ मोहम्मद कह रहे हैं अगर वो सच है तो मुझ पर आसमान से पत्थर भेज दे या मुझे दर्दनाक आज़ाब में मुब्तला कर दे। चुनांचे वो अभी अपनी सवारी तक भी नहीं पहुंच पाया था कि खुदावंद आलम ने आसमान से एक पत्थर नाजिल किया जो उसके सर पर आकर लगा और उसकी पुश्त से बाहर निकल गया, और खुदावंद आलम ने उस मुनकिर विलायत अली को वहीं वासिले जहन्नुम कर दिया। और उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, एक मांगने वाले ने वाक़े होने वाले आज़ाब का सवाल किया। नाज़रीन, आपने गौर किया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी रखने वाले का अंजाम क्या होता है, क्योंकि खुदावंद आलम ने अहले बैत अतहार और रसूल इस्लाम अलैहिस्सलाम को बहुत बुलंद दर्जात अता की हैं। हम सबको चाहिए कि जिनसे खुदावंद आलम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है उनसे मोहब्बत करें और क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र में सुरखरू हों और हर उस बुलंद मकाम को हासिल करें जो बाइसे फ़ख्र हो। नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रोज़े गदीर
خم خدا کے نزدیک عظیم عید ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دن عید منائی اور اس دن کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ اس دن کا نام آسمانوں میں روز عہد و پیمان اور زمین میں اس دن کا نام روز میثاق یعنی مضبوط عہد کہا گیا ہے۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا مومنین کے لیے روز عید الفطر، عید قرباں اور روز جمعہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان تمام عیدوں سے عظیم عید عید غدیر ہے، جس میں رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو سب کے سامنے بلند کر کے مومنین اور مومنات پر آپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ عید غدیر کے دن روزہ رکھیں، اس روزے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے اور 100 حج کرنے کے برابر ثواب خداوند عالم عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن کسی دوسرے شخص کے ساتھ 1 روپیے کا بھی سلوک کرے گا تو خداوند عالم اس کے بدلے میں کئی گنا عطا کرے گا۔ جو بھی نیک کام کو انجام دے گا خداوند عالم اس کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ بخش دے گا۔ اگر کوئی محب اہل بیت غدیر کے دن مرے گا تو وہ شہید مرے گا، یعنی شہید کا ثواب اس کو عطا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عید غدیر مبارکباد کا دن ہے، لہٰذا اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، اور جب کسی مومن سے ملاقات کرو تو کہو تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے جڑنے کی توفیقات عطا کی، اور یہ عید غدیر مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت میری طرح ہو اور وہ خلد بری کی آرزو رکھتا ہو جس کا میرے پروردگار نے وعدہ کیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت قبول کرے، کیونکہ وہ کبھی بھی تم کو راہ ہدایت سے نکال کر گمراہی کے راستے پر نہیں لے جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عید غدیر کے خطبے میں فرمایا جس وقت ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو اور مصافحہ کرو، اس دن ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرو، مالدار غریبوں کی مدد کریں، طاقتور انسان کمزوروں کو سہارا دیں۔ وہ خوش نصیب شخص ہے جو روز عید غدیر کے دن مومن اور مومنات کے خرچ کی ذمہ داری لے۔ ایسے شخص کا میں ضامن ہوں کہ وہ کفر اور فقیری میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، میری طرف سے ساری انسانیت کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ خداوند عالم ہم سب کو نیک توفیقات عطا کرے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان خوشیوں میں شامل ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میں جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔